الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں کتنی مشکل سے اپنے گاؤں میں فضائیں ٹھیک کر کے لایا ہوں نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں اپنے خاندان کے رسم و رواج سے متاثر نہیں ہوا۔ میں نے آج تک کبھی کوئی بدعت کا ارتکاب نہیں کیا کہ میرے خاندان کا مسئلہ ہے، میرے علاقے کا مسئلہ ہے، کبھی نہیں کیا۔ میں نے اپنے خاندان اور علاقے کی بدعات کو توڑنا ہے یا میں نے اپنے خاندان علاقے کی بدعات میں شامل ہونا ہے؟ مجھ میں اور عام آدمی فرق کیا ہے؟ میں ہی بہہ جاؤں گا تو لوگ اقتدا کس کی کریں گے؟ میں ہی بہہ جاؤں گا تو لوگ کس کے پیچھے چلیں گے؟ ہم نے جنازے کے بعد دعا ختم کی ہے، اور ہم نے سمجھایا ہے کہ سنت ہے دعا جنازے کے بعد نہیں، دفن کے بعد۔ میں دعا کا منکر نہیں ہوں، دعا کا قائل ہوں، لیکن دعا کون سی؟ دعا کون سی؟ میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں بھی دعا کون سی؟ آپ کا بچہ جا رہا ہے کہاں؟ اب میں کسی مسلمان ملک کا تو نام لیتا نہیں، اس لیے وہاں بھیجنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہوتے۔ مزہ ہی تب آتا جب امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا کا نام لیں، اس کے بعد مزہ ہی نہیں آتا۔ آپ اپنے بچے کو آسٹریلیا بھیجنے ہیں، کینیڈا بھیجنے ہیں۔ اب بتائیں، بچے کا ویزا لگ گیا، سامان تیار ہو گیا، بچے کو یہاں گاڑی پر بیٹھا، بیٹا السلام علیکم جاؤ۔ ایک باپ یہ ہے، اور ایک ماں باپ کون ہے؟ بچے کا سامان لیا، تیار کیا، اس کو ایئرپورٹ پہ گئے، اس کو ٹکٹ لے کے دی، سامان دیا، جمع کرایا، اور جہاں سے اندر جا سکتے ہیں آگے نہیں جا سکتے، کہا بیٹا میرا جی تو چاہتا رہا تجھے میں جہاز میں بٹھا کر آتا، لیکن اس سے آگے جا نہیں سکتے، اللہ کیا اب اللہ کیا۔ اب بتائیں ان دونوں میں سے اچھا باپ کون سا ہے؟ جو گھر سے رخصت کر دے یا جہاں تک جا سکتا ہے وہاں تک جائے؟ اب بتائیں دعا کون سی بہتر ہے؟ جنازے کے بعد دعا کرو اور دوڑ جاؤ، یا اس کو جنازے کے بعد دفن کرو، مٹی ڈالو، قبر پہ کھڑے ہو جاؤ، پھر کہو جی چاہتا تھا آگے بھی آئیں لیکن ابا اس سے آگے ہم آ نہیں سکتے، اب اللہ کے والے۔ آپ کو سمجھ آ گئی نا بات؟ تو آپ سب دیہاتوں کے لوگ ہیں، تو دیہاتیوں کیوں سمجھ نہیں آئے گی؟ کیوں سمجھ نہیں آئے گی؟ میں دیہاتی ہوں جو سمجھا رہا ہوں، میرے ساتھ جو پیدا وہ دیہاتی ہوں، کیوں سمجھ نہیں آئے گی؟ میں بھی تو دیہاتی ہوں۔ کہتے ہیں جی پنڈا تو لوگ سمجھتے نہیں۔ میں پنڈ کا بندہ ہوں، میں سمجھا سکتا ہوں تو پنڈوں کے سمجھ نہیں سکتے؟ عجیب ہم نے دنیا میں دھوم مچا رکھی ہے، یہ گاؤں کے لوگ سمجھتے نہیں۔ بھائی میں گاؤں کا لوگ دنیا کو سمجھا رہا ہوں تو گاؤں کے لوگ سمجھ نہیں سکتے؟ کبھی میرے بارے میں کسی نے کہا تو گاؤں کا رہنا ویسے بات سمجھا ہی نہیں سکتا۔ میرے بارے میں پوری دنیا مشہور ہے کہ مشکل ترین بات جو یہ سمجھا سکتا ہے اس وقت کو بندہ سمجھانے والا نہیں ہے۔ یہ میں غلط نہیں کہہ رہا، آپ تو میری فیلڈ کے لوگ نہیں ہیں نا۔ عقائد کی وہ پیچیدہ عبارتیں جو عوام نے علماء میں بیان کرنی مشکل ہیں، ان کتب کو ہاتھ نہیں لگاتے علماء، وہ کہتے ہیں واحد بندہ ہے اس مشکل کا سامنا رکھ رہی اردو پڑھ رہے ہیں، یہ عجیب اس کی زبان ہے۔ میں تو دیہات کا ہوں، تو دیہات کا بندہ جو سمجھا سکتا ہے تو سمجھ نہیں سکتا ہوگا؟ میرے گاؤں کے لوگوں نے بات سمجھ لی، جنازے کے بعد دعا ختم ہو گئی، دفن کے بعد شروع ہو گئی، یہی سنت تھی نا۔ تو ہم نے تو دعا کو جاری رکھا ہے، ختم نہیں ہونے دیا۔ اب اعلان ہوتے ہیں جنازے کے بعد، بھائی کھانا سب کھا کر جائیں، انتظام کیا ہوا ہے۔ تو میں نے سمجھایا، میں نے کہ کیوں اعلان کیا آپ نے؟ کیوں؟ ہمارے مہمان دو قسم کے ہیں، بعض وہ جو دور سے آئے ہیں، ہم اعلان کریں وہ تب بھی کھائیں گے، نہیں اعلان کریں تب بھی کھائیں گے، اور بعض وہ جو ساتھ کے گاؤں سے آئے ہیں ان کے کھانے کا تک نہیں بنتا۔ میں نے پھر یہ بیانات کیے لوگوں میں نے بیانات کی، میں نے کہا یہ اعلانات نہ کیا کرو۔ دیکھو ایک بندے کا جوان بیٹا مر گیا ہے، وہ نڈھال ہو کر رو رہے ہیں، اور ہم مونچھوں کو تاؤ دے کر بیٹھے ہیں مرغا کھانے کے لیے۔ کچھ شرم کرو، کچھ غیرت کرو، کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ مت کھاؤ گھروں میں کھانا، جنازہ پڑھو واپس جاؤ۔ یہ بات میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں اپنے علاقے کا نمبردار ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میری خاندانی شخصیت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں وہاں کوئی بیکاری پیدا ہو، سمجھتے ہیں؟ میں برابر کی سطح پہ بیٹھ کے بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا ہمیں زیب دیتا ہے، ادھر ہماری برادری کا بچہ جوان بچہ مرا ہوا ہے، اور ہم مونچھوں کو تو دے کر تہمت باندھ کے بیٹھے ہیں، جی بھائی آج کھانا اچھا نہیں پکایا۔ کچھ شرم کرو، کیا کرتے ہو؟ جو دور سے آئے ہیں وہ کھانا کھا کر جائیں گے، دوسرے ڈسٹرکٹ سے آئے ہیں، دوسری جگہ سے آئے ہیں، ان کے لیے اعلان کرنا ہے کہ مہمان کے آنے پر کوئی اعلان کرتے ہیں بھی ہم نے کھانا پکایا ہوا ہے۔ چھوڑو اس رسم کو۔ اب جو دور سے ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں، جو قریب ہے جنازہ پڑا چلے گئے، دعا میں سے نکل گئے۔ تب یہ بتاؤ کہ یہ دفن کفن شریعت کے مطابق آسان ہے یا مشکل ہے؟ کچی قبر پر پیسے لگتے ہیں، پکی قبر پہ پیسے لگتے ہیں؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ پیسے کس پہ لگتے ہیں؟ تو دفن کرنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ شریعت کے مطابق آسان ہے، شریعت کو چھوڑ کے مشکل ہے۔
زندگی تو ہم نے خود مصیبت میں ڈالی ہوئی ہے نا، زندگی تو خود مصیبت میں ڈالی ہے. بیٹا فوت ہو گیا، جوان بیٹا فوت ہوا ہے، بوڑھا بیٹا فوت ہوا ہے، بچہ فوت ہوا ہے. اس ماں کی جو افسوس کے دن ہیں وہ کتنے ہیں؟ 3 دن ہیں. 3 دن کے بعد اس عورت نے کوئی افسوس نہیں کرنا، ختم افسوس. یہ شریعت ہے. اب یہ کیوں بیٹھی ہیں عورتیں؟ ختم کر دیں بات کو، کہ آپ اپنے گھر میں کیوں جنازے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ختم کر دیں. شریعت کا حکم پورا ہو گیا. 3 دن تک آپ بیٹھیں، کوئی تعزیت کے لیے آئے تو بہت اچھا. تعزیت کا مفہوم کیا ہے؟ جو شخص جنازے میں آ گیا، تعزیت ہو گئی، اس کو دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں. کیوں آتے ہیں بھائی؟ یہ رسم ہے، شریعت نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی؟ میں صرف اب ہر آنے والے کے لیے چائے، ہر آنے والے کے لیے کھانا، ہر آنے والے کے لیے پروٹوکول، یہ صرف نہیں کہ ثواب ملے گا. یعنی تعزیت پہ آنے والوں کو جب ہم چائے بسکٹ دیتے ہیں، میری رعایت نہ کرو، میں اللہ سے گواہ بنا کر پوچھتا ہوں، اس لیے پہ اللہ تعالیٰ کہ ثواب ملتا ہے؟ بتا اس لیے پلاتے ہیں؟ اس کے شریعت کا تعلق ہے ثواب ملنے سے. وہ اپنا اپنا سٹیٹس ہے، کوئی سادہ چائے پلا رہا ہے، کوئی کہوا پلا رہا ہے، کوئی ساتھ سموسے تل رہا ہے. لگے ہیں دسترخوان پر، ہوٹل کھلا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے کو اڑا رہے ہیں. شریعت کے مطابق تعزیت کتنی آسان ہے، اندازہ فرمائے ذرا. ماں کے لیے بھی آسان ہے، باپ کے لیے بھی آسان ہے، بیٹی کے لیے بھی آسان ہے، بیوی کے لیے بھی آسان. ہاں، شوہر فوت ہو گیا تو عورت کی عدت ہے 4 ماہ 10 دن. اور اگر شوہر فوت نہیں، کوئی اور فوت ہوا ہے تو پھر عدت ہے 3. بات ختم. جوان بیٹے کے فوت ہونے پر عورت 3 دن کے بعد میک اپ بھی کرنا چاہے تو عدت کے خلاف نہیں ہے. شریعت کتنی آسان ہے، آپ بتائیں ذرا، کتنی آسان. بعض باتیں ایسی ہیں کہ وہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا چکے، آپ میرے بہت قریب نہیں ہیں، آنا جانا نہیں ہے، بے تکلفی نہیں ہے، نہ آپ کا خواتین کا تو الحمدللہ شکر ہے میرا ویسے ہی براہ راست رابطہ نہیں ہوتا، میرے گھر والوں کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن ایک تعلق بہت قریب نہیں ہے، اس لیے بس خواتین کو الجھن ہوتی ہے. میں صرف ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. ایک شخص کا، عالم تھے، بڑے مدبر تھے، اور بڑی پیاری بات تھی. بچی جوان ہو گئی، جیسے بچے گھر میں جوان ہوتے ہیں، بیٹیاں جوان ہیں. ایک دن عالیہ سے کہا کہ تم میرے آنے پر میک اپ کیوں نہیں کرتی، تم میرے آنے پر سنورتی کیوں نہیں؟ اس نے کہا دیکھیں اب بیٹی جوان ہے نا تو اچھا نہیں لگتا. اس نے کہا جب بیٹی جوان نہیں تھی تو تم سنورتی تھی، ایک وجہ سے کہ میرا شوہر آ رہا ہے، اب تمہارے اوپر سنورنا ضروری ہے 2 وجہ سے. ایک یہ کہ شوہر آ رہا ہے، اور ایک یہ کہ بیٹی کی تربیت ہو کہ شوہر کے آنے پر بیوی کو کیسے ہونا چاہیے. یہ بیوی کو زبان، بچی کو تم نے زبان سے نہیں سمجھانا، میرے آنے پر تم تیار ہوتی رہو گی تو بیٹی کو خود بخود ہی پتہ چل جائے گا. ابو آتے ہیں تو امی کے کپڑے اور ہوتے ہیں، نہیں آتی تو کپڑے اور ہوتے ہیں، وہ خود ہی سمجھ جائے گی کہ نکاح کے بعد میں نے زندگی کیسے گزاری. الحمدللہ میرے گھر کا ماحول بالکل ایسے، میرے گھر کا ماحول بالکل ایسے. میں مطلب تو پاکستانی ترکی میں ہوں، تو میں پاکستان ہوتا ہمارا بچیوں کا مدرسہ ہے. یعنی میں جب سفر سے واپس آتا، پورے مدرسے کی بچیوں کو پتہ ہوتا تھا کہ آج استادی آئیں گے. کیوں؟ آج استادی کا چال ڈال بدل گیا. یہ ہنسانے کے لیے میں نہیں کہہ رہا، میں بار بار کہتا ہوں میرا مزاج ہنسانے کا نہیں ہے. میں گھروں کی زندگیاں بگڑنے اور ٹوٹنے سے بچا رہا ہوں، بگڑنے اور ٹوٹنے سے میں زندگیاں بچا رہا ہوں. خود میری اہلیہ بعض گھروں میں جاتی ہے تو مجھے آ کر کہتی ہے کہ بعض ہوتے ہیں تعجب سے مجھے کہتی ہیں کہ باجی آپ یہ تھوڑی سی سرخی بھی لگاتی ہو. کیوں؟ ہم میرے شوہر تو منع کرتے ہیں. مولانا نہیں منع کرتے، تو اس میں منع کرنے والی کون سی بات ہے؟ جو بات اللہ نے، شریعت نے عورت کے لیے پسند فرمائی ہے تو مولانا کیوں منع کریں گے؟ مولانا تو ہوتا ہی وہ ہے جو شریعت کا عاشق ہو. بھئی مولانا تو وہ ہے جو شریعت کا عاشق ہو. مرد خوشبو لگائے، رنگ نہ لگائے، اور عورتیں جب محرم ہو یا شوہر ہو رنگ بھی لگائیں، خوشبو بھی لگائیں. اور جب کہ گھر سے باہر نکلنا اور پردے کی حالت میں کسی اور کیا جانا ہو تو پھر خوشبوئیں نہ لگائیں. خواتین اکٹھی ہیں تو ان کی زندگی اور ہے. یہ تو اللہ کا حکم ہے. میں نے ایک جگہ ایک بیان میں ایک بات کی تو بہت لوگوں کو تعجب ہوا، اور یہ ان کے لیے حیران کن بات تھی. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھی ہے.
فرمایا جس طرح شوہر کی خاطر عورت کا سنورنا ضروری ہے، اسی طرح عورت کی خاطر شوہر کا بھی سنورنا ضروری ہے۔ جب یہ بھی گھر میں جائے تو اسی طرح جائے۔ اب میں جب سفر کر کے واپس 15 دن کا گزار کے جاؤں تو مجھے بھی چاہیے کہ میں جانے سے پہلے اپنا چہرہ ٹھیک کروں، اپنے بال ٹھیک کروں، اچھی حالت میں گھر کے اندر جاؤں، تاکہ پہلی نظر میری بیٹی کی، میرے بیٹے کی، میری بیوی کی میرے اوپر پڑے تو دیکھتے ہوئے خوش ہو جائیں کہ ماشاءاللہ ابو بہت اچھے لگ رہے ہیں، ماشاءاللہ ابو بہت پیارے لگ رہے ہیں، ماشاءاللہ ابو آپ کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا ہے، بیوی بھی خوش ہو، میں نے اتنی پیاری خوشبو لگائی ہو کہ ان کا جی چاہے کہ میرے قریب آئے۔ ایسا نہیں کہ میدان سے بدبو کے بھپکے پھر رہے ہیں اور وہ کہیں کہ اس کو جلدی نہلاؤ، اس کو تھوڑا سا دھلاؤ تاکہ یہ گھر میں بیٹھنے کے قابل ہو، پھر بعد میں گوجے عورتیں اچھی نہیں ہیں، پھر گلا بھی ان پہ کرو گے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہے؟ آپ کیوں نہیں ان کا خیال کر رہے؟ آپ ہم کیوں نہیں کر رہے؟ میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جو ایک مرد اپنی بیٹی سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی گھر والیوں سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے، اس کا ذہن ہونا چاہیے میری بیٹی، میرا بیٹا، میری بیوی بھی مجھ سے کچھ امیدیں وابستہ رکھتی ہے، یہ اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔